السلام علیکم دوستو، جی نہیں چاہتا تھا یعنی کہ یہ تجزیہ کرنے کے، لیکن ملکی حالات نے مجبور کر دیا کہ کچھ کہنے کو جی چاہا۔ عرصہ دراز ایک واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کے کیا پوری دنیا کے دل ہلا کر رکھ دی ہے، تو وہ واقعہ تھا کربلا کا، یعنی کہ ظلم وہ قیامت تک یاد رہے گا، کیونکہ یزید کی فوجوں نے جو بھی حدیں پار کرنی تھی ظلم کی، انہوں نے حدیں پار کر دی۔ اور ظلم بھی کن پہ کیا؟ اہل بیت پہ، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے، یعنی کہ آخری خطبہ حج کے بعد جب واپس جا رہے تھے مدینہ، تو راستے میں کہا کہ اے میری قوم، یعنی کہ مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں سے تھے کہ اے ایمان والو، دو چیزیں اگر آپ پکڑ کر رکھو گے تو آپ کبھی برائی میں نہیں جاؤ گے، کبھی نقصان میں نہیں جاؤ گے، کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگے۔ تو وہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بولا، ایک اللہ کا کلام اور دوسری میری اہل بیت۔ تو اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر تاریخ نے لکھا، ہم سب نے دیکھا اور پڑھا کہ ایمان والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد نشانہ ہی اہل بیت کو بنایا۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، تو انہوں نے بجائے خیال رکھنے کے ان کو نشانہ بنایا، اور یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا اور اہل بیت کے تمام مرد حضرات ان کو شہید کر دیا گیا، سوائے زین العابدین، کیونکہ وہ بیچارے بیمار تھے، وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ یزید کا کارنامہ جو اس نے کیا، اس کے بہت سے محرکات ہیں، لیکن ابھی اس وقت سب کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تاریخ میں آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، وہ لوگوں نے اس پہ بہت کچھ کہا، آپ نے سنا ہوگا۔ جب یزید نے اپنے باپ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد تخت نشینی سنبھالی، تو اس نے سب سے پہلے اہل بیت کی طرف رخ کیا کہ اہل بیت اگر میری بیت کر لیں گے تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اس وقت جو اس نے مدینہ کا گورنر مقرر کیا، اس کو بولا کہ حضرت حسین کو بلاؤ اور اس کو بولو میری بیعت کرے۔ اس نے شام کے وقت بلایا تو حضرت امام حسین کہنے لگے کہ ٹھیک، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ واپس چلے گئے تو جا کر اپنی بہن زینب سے بات کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، کہ میری بہن، مجھے بلایا گیا ہے، گورنر نے یہ کہا کہ یزید بولتا میری بیعت کرو، اور میں بیعت کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یزید ایک شرابی، کبابی، اس میں ہر دنیا کو برائی ہے، تو اس برے آدمی کی بیعت میں نہیں کر سکتا۔ تو بہن کیا کرنا چاہیے؟ تو دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیں، مکہ چلے جاتے ہیں۔ تو رات کے اندھیرے میں مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے گئے۔ دوستو، یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں نے بھی بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ مدینہ چھوڑا، مکہ چلے گئے۔ وہ آج ایک جھونپڑی چھوڑتے وقت بھی آدمی بڑا کچھ سوچتا ہے، جس جھونپڑی کو مہینوں میں آپ نے بنایا ہو، اس کو چھوڑنے سے دل نہیں چاہتا۔ تو جو گھر
جو شہر پیدائش سے لے کر آج تک جس میں رہے، اور سب سے بڑی چیز وہاں یعنی کنانا کی قبر مبارک بھی تھی، اس کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، تو مجبوری نے یہ کر دکھایا تو چھوڑ دیا، مکہ آ گیا۔ تو جب مکہ آئے تو مکہ میں پہلے ہی مدینہ سے شروع ہو گیا تھا، مدینہ میں کوفہ والوں نے بڑے لیٹر لکھے، پھر مکہ میں تو حد ہی کر دی۔ تو جب خطوں کی حد ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ کوفہ والوں کا جا کر خود آپ دیکھو اور مجھے اطلاع کرو کہ بھئی وہ کیا چاہتے کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل گئے، تو جب گئے تو شروع میں لوگوں نے حضرت امام حسین کے ہاتھوں پہ یعنی کہ بیعت کر لی، بڑے لوگوں نے کی۔ تو جب یزید کو یہ پتہ چلا تو ابن زیاد کی ڈیوٹی لگی کہ بھئی تم دیکھو مسلم بن عقیل کیا کر رہا ہے۔ تو زیاد آیا، اس نے سارا سلسلہ دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہاں تو حالات بدل رہے ہیں، تو اس شیطان نے کیا کیا کہ یزید سے فوج منگوائی، کوفہ والے جتنے بھی بیعت کر چکے تھے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پہ، ان سب کو قتل کروا دیا۔ وہ باقی جو تھے وہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ رکنوں کی طرح، ممبروں کی طرح وہ بھاگ گئے، یعنی کہ سارے منحرف ہو گئے کوفہ والے، جیسے یہ آج کل پی ٹی آئی والے نہیں منحرف ہو رہے۔ اور کوفہ والوں نے تو چلو منحرف ہو کر یہ نہیں کیا کہ وہ حضرت امام حسین کے خلاف آ کر میدان میں کود جاتے اور لڑائی کرتے یا یزید کی فوجوں کا ساتھ دیتے، وہ خاموش ہو گئے اور بھاگ گئے، سمجھ لو پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ غداری تو انہوں نے کی کہ بھئی وہ پیچھے کیوں ہٹے، وہ تو وقت تھا حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے کہ وہ یزید کی فوجوں کا ساتھ دیتے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی والے جو منحرف ہو رہے ہیں، وہ صرف منحرف نہیں ہو رہے، وہ ابھی پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ کوئی ہر روز جب ٹی وی کھولو دیکھو انکشافات انکشافات انکشافات، کوئی کچھ انکشاف کر رہا ہے، کوئی کچھ انکشاف۔ اگر ان سب سے پوچھا جائے یہ جو بھی انکشافات کر رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ انہوں نے بھٹو کو قتل کروایا، پھانسی چڑھا دیا، انہوں نے نواز شریف کو کئی بار ملک سے باہر بھیج دیا، انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی وہی کیا جو پہلے ان لوگوں کے ساتھ۔ آج یہ انکشافات انکشافات انکشافات، اور ہمارا میڈیا بھی بڑے زور شور سے ان کی خبریں دیتا ہے کہ آج انہوں نے یہ انکشاف کیا، آج انہوں نے یہ۔ پہلے یہ دیکھو کہ انکشاف کرنے والے ہے کون۔ ان کی اپنی یعنی کہ ماضی جو ہے نا وہ سیاہ ہے، کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ میں بڑا ایماندار تھا، سب ایک سے ایک بڑھ کے۔ تو کوفہ والوں نے خاموشی اختیار کی، بزدلی دکھائی، لیکن پی ٹی آئی کے منحرف جو ہے نا یہ خاموش نہیں، کیونکہ ان کو تو آگے کسی اور کا بھی سہارا چاہیے نا۔ یہ پی ٹی آئی والے منحرف جو ہے نا یہ تو سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کسی اور کو جال میں پھنسانا ہے۔ پھر کوفہ والوں کو تو سیٹیں نہیں چاہیے تھی، انہوں نے تو ایک بدنامی کا یعنی کہ توق اپنے گلے میں ڈال دیا کہ غداری کی، لیکن انہوں نے کرسیاں نہیں سنبھالی۔ یہ جو ہے پی ٹی آئی والے، یہ منحرف بھی ہوئے اور ابھی شور مچا رہے ہیں کہ کوئی اور ان کا گاہک بنے، ان کو خرید لے اور پھر ان کو کرسیوں پہ بٹھا دے، اور پھر یہ اپنا وہی کام کریں جو انہوں نے
ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک عمران خان تک جو کچھ کیا، یہ پھر اپنا وہی دھندا شروع کریں، وہی ساری مار داڑ لوٹ مار سب کچھ کریں۔ تو دوستو، ملک کے حالات جو ہیں، یہ ہم مسلمان، ہمیں تو چاہیے تاریخ سے سبق سیکھیں، لیکن میں حیران ہوں، ہم تاریخ کو دہراتے ہیں۔ جیسے 1971 کا واقعہ ہوا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس سے سبق سیکھتے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو، لیکن ہم نے 9 مئی کو اس سے بھی آگے کر دی کہ اپنے ملک کی افواج کے خلاف اور خاص کر شہیدوں کے خلاف ہم نے وہ کام کیا، ان کے مزاروں پہ جو کچھ ہم نے کیا، ان کو تصویروں کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر فوجی تنصیبات ہم نے سب جلا دی، پورے ملک میں ہم نے آگ لگا دی۔ تو 71 سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، ہونا تو چاہیے تھا ہم سبق سیکھتے ہیں، نہیں، ہم نے تو اس سے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ قوم کب قوم بنے گی؟ کب ہم یہ سوچیں گے کہ پاکستان ہمارا ہے؟ ہم آج تک پاکستان کو پاکستان اپنا نہیں کہہ سکے، کیوں؟ میں حیران ہوں کہ جب یہ 47 تقسیم ہند ہوئی، یہ تو آپ تو آزادی پاکستان کہتے ہیں نا، پاکستان کی آزادی کدھر ہے؟ آزاد تو ہوا تھا ہندوستان، اور ہندوستان پھر تقسیم ہوا ہندوستان میں اور پاکستان میں، یہ تقسیم تھی۔ تقسیم ہند 47 میں ہوئی، تو جو یہ وہاں سے مہاجر ہے نا، خاص کر میرے علاقے میں بڑے باغات تھے، پھلدار درخت بڑے بڑے تھے، تو یہ جب آئے تو انہوں نے یہ درخت باغات کاٹنے شروع کر دیے، کاٹ کر بیچنے شروع کر دیا۔ تو کسی بزرگ نے کہا کہ یار یہ کیوں تم کر رہے ہو، اتنے ہمارے باغات تھے، یہ تھے تو اچھا ہے، خوبصورت تھے، ہمیں ہر چیز یہاں سے ملتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو واپس جانا ہے، یہ تو ہم صرف یہاں کمانے آئے ہیں، تو لیکن آج تک وہ یہاں ہی ہیں، واپس تو نہیں گئی ہیں، لیکن وہ باغات، وہ پھلدار درخت، وہ بڑے بڑے درخت، وہ میرے علاقے کے ختم ہو گئے۔ بالکل اسی طرح یہ جو آج منحرف ہو رہے ہیں، ان کو دیکھو، یہ ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم نے تو کسی اور کنٹریکٹر کے پاس جانا ہے، اور ان کا ریموٹ جن کے ہاتھ میں ہے، وہ جب جی چاہے ان کو کسی سائٹ پہ بٹھا دیں، جب جی چاہے منحرف کرا دیں، جب جی چاہے کسی اور کی جولی میں ڈال دیں۔ اور یہ بھی ایسے ہیں، اللہ ان کو غیرت دے، ایمان تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ایمان ہو تو غیرت بھی ہوتی ہے، تو پھر غیرت کہاں سے آئے گی؟ تو دوستو، اللہ کرے میرے ملک میں کسی طریقے سے سکون آئے، کیونکہ 75 سال ہو گئے ہم اس عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ پاکستان مکمل کب ہوگا اور لیڈر کون ہوگا۔ آج تک جتنے آئے ہیں وہی، ایک کو جب دوسرا اتارتا ہے وہ بولتا ہے وہ جو چور تھا، جب تیسرا آتا ہے وہ بولتا ہے پہلا چور تھا۔ آج تک ہم چور ہی دیکھتے آئے ہیں، چور 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 چور۔ تو کب ہمیں یعنی ایماندار لوگ ملیں گے، نیک لوگ ملیں گے؟ اے اللہ، ابھی ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں کہ ہماری سن لے، ان لوگوں کو ہدایت دے، لیکن نظر نہیں آتی یہ ہدایت لیں، کیونکہ کوئی ہوتا نا 1 2 4 10 سال 75 سال سے یہ لوٹ رہے، ان کو ہدایت نہیں۔ اگر یہ ہدایت نہیں مانگتے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر، ان کو پاکستان کے لیے کیا، دنیا کے لیے ایک عبرت ناک سزا دے اور عبرت بنا دے، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں یہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو چلنے نہیں دیا، پھلنے پھولنے نہیں دیا، غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ابھی دیکھو مہنگائی کیا ہوتی ہے، مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی تجوریاں بھری جاتی ہیں۔ جب انہوں نے ڈالر بیچنے ہوتے ہیں تو مہنگے کر لیتے ہیں، جب خریدنے ہوتے ہیں تو سستے کر لیتے ہیں۔ ان کے ڈالر اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک ٹرانزیکشن میں یہ کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ اگر 20-30 روپے ڈالر بڑھ گیا تو 1 کروڑ جس کے پاس ڈالر ہیں اس کا 20
20-30 करोड़ पाकिस्तानी मिल गया, और फिर उसने जब सस्ते हो गया फिर अपना $1 करोड़ ले लिया, उसका 1 करोड़ रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर देगा। वो हर ट्रांजैक्शन में 20-30 करोड़ पाकिस्तानी कमा लेगा। ये तो डाकू है, इनके तो यही काम है। तो हम लोग भी, हमें भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हम भी सिर्फ़ एक ही चीज़ है, जब ये हमारे पास आते हैं इलेक्शन में तो ये नारा लगवाते हैं, तो हमको एक डब्बी उसका बिरयानी का डब्बा दे देते हैं, तो हम नारा लगा देते हैं जिंदाबाद, और फिर 1000-1500 देते हैं, हमारे से शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, वोट लेते हैं, जिंदाबाद। वो कामयाब होकर इस्लामाबाद, लाहौर में और अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ जाते हैं। हम 5 साल उनके दरवाजे तोड़ देते हैं, जा जाकर अपने मसले लेकर। वो हमारी सुनते नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बिरयानी का डब्बा दिया होता है, 1000-1500 दिए होते हैं उनके लिए। भाई क्यों उन्होंने वो पूरे नहीं करने जो हमें दिए हैं? पूरे क्या, उससे 100 गुना ज़्यादा करना। तो अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मेरे मुल्क को अमन दे और हिफाजत करे, आमीन। अब आइए दूसरे अनवान की तरफ। यजीद बिन मुआविया और फिर यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद। देखें, जब ईमान होता है तो गैरत भी आ जाती है। जब ईमान ही ना हो तो गैरत कहाँ से आएगी? यजीद की वफ़ात के बाद उसका बेटा मुआविया वो तख्त नशीन हुआ। तो कुछ कहते हैं उसने 90 दिन हुकूमत की, कुछ कहते हैं 30 दिन की, जितने भी, यानी कि चलो 90 दिन ही लगा लो। तो वो जितने दिन तख्त पे बैठा उसने सिर्फ़ और सिर्फ वाक़या करबला की तहकीकात की, और ख़ुद हर चीज़ को उसने देखा कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जब उसने तहकीकात कर ली, नतीजे पे पहुंच गया, तो अब वो 2 राह पे खड़ा हो गया। एक तो वो था कि वो अपने बाप की तरह ज़ालिम बन जाता और वही जो बाकी सिलसिले थे उनको चलाता, और दूसरा था कि तख्त को छोड़ देता। तो जब उसने ये सब कुछ सोच लिया तो उसने लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया। तो मस्जिद में इकट्ठा करके उसने बोला, है लोगों, मेरे बाप ने तख्त नशीनी कबूल की, हालांकि वो इसका अहल नहीं था, क्योंकि उसका किरदार ये नहीं था कि वो एक तख्त पे बैठता, लेकिन वो तख्त उसने कबूल कर लिया। फिर उसके बाद उसके नफ्स ने उससे जो कुछ बुराइयां थी वो कराई। सबसे बड़ी बुराई उसने जो की वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान के साथ किया। या तो मैं भी आप लोगों की बैत का मुहाफ़िज़ बन के उसी तरह अपने बाप की तरह वही काम शुरू कर दूं, लेकिन मैं आप लोगों का गुनाह अपने कंधों पे नहीं उठा सकता, और ना ही मैं अपने बाप के नक्शे कदम पे चल सकता हूँ। मैं लानत डालता हूँ इस तख्त नशीनी पे, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत पे इतने जुल्म किए हैं। तो मैं आप लोगों की बैत आपको वापस करता हूँ। तो उसने अपने ईमान की खातिर तख्त नशीनी छोड़ दी, लानत डाल दी। हालांकि उसकी माँ को जब पता चला, उसके भाइयों को पता चला कि कोई यजीद के 12 बेटे थे, वो सब इकट्ठे होकर उसके पास आए। उन्होंने बोला, ये तूने क्या किया? तो उसकी माँ के लफ्ज़ थे कि अच्छा होता तू खून का लोथड़ा ही होता, मैं तेरा नाम ना सुनती। तो उसने बोला, माँ दुआ कर मेरे इस अमल से अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो देखें, ईमान की गैरत ने एक नौजवान को कितना खूबसूरत फ़ैसला करने की तौफीक दी। उसने जाते हुए ये कहा कि 2 ही
یا زین العابدین کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو یا اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو، میرے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نہ بنانا۔ لیکن اس کے بعد اس کے بھائی نے سنبھال لی اور اس بیچارے کو کچھ تھوڑے عرصے میں زہر دے دیا گیا اور یہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو اصل میں چیز یہ ہے کہ مرنا تو اس کو تھا، لیکن ہر چیز جو تھی نا اللہ نے لکھی ہوئی تھی۔ وہ کربلا کا واقعہ ہونا تھا، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، لیکن اس کا ڈیبٹ جس کو بولتے ہیں نا کالا منہ کس کا ہونا تھا، وہ یزید کا ہونا تھا۔ اسی طرح یہ یزید کی موت دیکھ لو، بہت بری ہوئی، تو یہ معاویہ بن یزید مرنا اس کو بھی تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس طریقے سے لیا کیونکہ زہر سے مرنا جو ہے نا وہ شہادت ہے۔ وہ بالکل حضرت امام حسن کی طرح ان کو بھی زہر دیا گیا، اسی طرح اس شہزادے کو بھی زہر دیا گیا۔ تو مرنا تو ہے، لیکن دیکھو غیرت کی موت، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایمان کے ساتھ تو پاکستانیوں سوچو کچھ، کب تک اس ملک کو کھلواڑ بنوا کر رکھو گے؟ جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کمال ہی کر دیتا ہے، وہ جو گزرے ہوتے ہیں ان سے سبق نہیں حاصل کرتا، وہ ان سے بڑھ کے کرتا ہے۔ تو یہ کب تک یہ سارا چلتا رہے گا؟ پوری دنیا میں دیکھ لو، کوئی ملک ہے پاکستان کی طرح نہ چلتا ہے نہ چلایا جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ تو عقل ملک چل رہا ہے، اس کو نہ کوئی چلاتا ہے نہ یہ چلتا ہے۔ کیوں اللہ چلا رہا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کیا مشیت ہے، اس نے ہماری کون سی نسل سے کوئی کام لینا ہے۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ فلسطین ہمارا ہے، اللہ نے یعنی کہ مجھے کوئی طور پہ بلا کر کہا کہ فلسطین پہ چڑھ جاؤ، یہ آپ کا چھین لو، تو حضرت موسیٰ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تجھے نہیں پتہ وہ بڑے جابر حکمران ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے، تو جا، تو اور تیرا رب جا کر لڑو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ ان کو چھوڑ دو، یہ ابھی ذلیل ہی ہوں گے۔ تو وہ 40 سال سرا سینہ میں ذلیل ہوئے۔ تو ان کی اگر نسل میں سے جو ہوئے نوجوان، ان کی جب پیغمبر نے ان کو کہا کہ بھئی یہ فلسطین ہمارا ہے، تو یہ بات تھی، انہوں نے بولا اگر اللہ نے کہا ہے تو آپ ہماری نمائندگی کریں، چڑھ جائیں۔ تو اس پیغمبر نے نمائندگی کی اور اس نوجوان نسل نے ان کا ساتھ دیا تو فلسطین چھین لیا۔ تو دوستو ہو سکتا ہے ہماری بھی نسلوں میں سے یہ یا ہماری جو یہ ابھی نسل ہے یہ تو موبائل کی نسل ہی سمجھے، تو وہ یہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے آگے آنے والوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی اچھے آ جائیں، تو اللہ کرے ہمارا ملک بھی دوسری دنیا کے ملکوں کے ساتھ مل کے، اور ہماری غریب عوام جو ہے یہ بھی کوئی سکھ کا سانس لے۔ نظر نہیں آتا ابھی ان کے ہوتے ہوئے یا آنے والوں کے، کیونکہ یہ تو نسل در نسل وہی چلے آ رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، اللہ بہتر کرے۔ ابھی تو اللہ پہ چھوڑے، اللہ سے دعا کریں، اجتماعی دعا کریں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ان ظالموں سے اللہ میرے ملک کو اور اس غریب عوام کو چھٹکارا دے۔ آمین۔